بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پرائم ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر بن عبدالعزیز اور میں ہوں تاثیر حیدر۔ ناظرین، ادوار بدلے، حکومتیں بدلیں، عالمی منظرنامہ بدلا، نہیں بدلی تو ارض کشمیر کی تقدیر نہیں بدلی۔ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ یہ واضح پیغام ہے ان عام دشمنوں کو جو کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ناظرین، سسکتی لاشیں ہیں، اجڑتی بستیاں ہیں، جلتے گھر ہیں، نوحہ کنا ہیں اور آزاد فضاؤں میں سانس لینے والوں کی راہیں تک رہی ہیں۔ ناظرین، کشمیر اور اس میں رہنے والے باسیوں کو آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا موقع کب ملے گا؟ انشاءاللہ وہ دن بہت ہی قریب ہے جب ہمارے کشمیری بھائی بھی ہمارے ساتھ مل کر نعرہ لگا رہے ہوں گے، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ نعرہ تو وہ اب بھی لگاتے ہیں، لیکن وہ نعرہ تب ہوگا، وہ آزاد نعرہ ہوگا، تب وہ ایک آزاد ریاست ہوں گے اور پاکستان کے ساتھ اپنا جو سرگرمیوں کو جو ہے مول کے مطابق چلائیں گے۔ لیکن ناظرین، فی الحال وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ وہاں انسانی حق کی حق تلفی ایک معمول بن چکی ہے اور ڈرا دھمکا کر انسانی جانوں کا خون کرنا ایک وہاں کا اصول بن چکا ہے۔ نہ صرف خون بلکہ ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا بھی وہاں کا معمول بن چکا ہے۔ انسانیت کب تک سسک کر دم توڑتی رہے گی اور اب تک اقوام متحدہ کا اس بارے میں کیا کردار رہا ہے اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں کب تک خاموش تماشائی بنی رہیں گی؟ آج ہم انہی سارے سوالات کے جوابات جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر یونیورسٹی آف اوکاڑا پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریا ذاکر صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ بہت جلد وہ جو ہے نا دل دل پاکستان کہہ رہے ہوں گے۔ کشمیری عوام تو اب بھی کہتے ہیں دل دل پاکستان، لیکن ایشو صرف کہنے سے نہیں کچھ ہوگا، آزاد ریاست کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے۔ آزاد ریاست کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے، اور وہ کیسے بنے گی؟ وہ ہمیں بھی ایفرٹ کرنی پڑے گی، ہمیں ڈپلومیٹک ایفرٹ کرنی پڑے گی، ہمیں عالمی منظرنامے میں اپنی جو پریزنس ہے اس کا احساس دلانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ چیزیں بیسیکلی یہ آئیڈیاز کی جنگ ہوتی ہے، یہ مورل گراؤنڈ پہ لڑی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا اس موقع پہ، اس عزم کے موقع پہ، کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں، اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ جو کیریئر بیوروکریٹ ہیں، ہمارے سفیر حضرات ہیں، ہمارے کونسل جنرل ہیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ہماری یوتھ اور ہمارے جو پاکستانی ہیں جو دوسرے ممالک میں کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے سب سے بڑے سفیر ہیں، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ پاکستان کا ایمبلم اور جھنڈا لے کے وہاں کھڑے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی یوتھ کو امپاور کرنا ہے۔ پاکستان کے لاکھوں سٹوڈنٹس ویسٹرن یونیورسٹیز میں اور دوسرے ممالک کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی آواز بہت پاورفل ہے اور بھی پاورفل ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری یوتھ نے یہ اور یہ خود نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یہ کہنا کہ اقوام متحدہ کرے گی، کسی کی جنگ کوئی نہیں لڑتا۔ ہم اگر یہ کہیں کہ اقوام متحدہ ہماری جنگ لڑے گی، وہ ہماری جنگ نہیں لڑے گی۔ عالمی حقوق، جو عالمی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی، کیا انہوں نے ہماری جنگ لڑنے کا ٹھیکہ لیا ہوا؟ ہم نے اپنی جنگ خود لڑنی۔ یہ بات میں یوتھ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں پیپل آف پاکستان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے گن اٹھا کے، توپ اٹھا کے جنگ لڑنی ہے۔ 21 سینچری میں آئیڈیاز سے جنگ لڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے طالب علم، خواہ وہ پاکستانی یونیورسٹیز میں ہیں یا نارتھ امریکن یونیورسٹیز میں ہیں، یورپین یونیورسٹیز میں ہیں، انہیں عوام کو بتانا ہے کہ کشمیر کوئی مذہبی ایشو نہیں ہے، یہ انسانی ایشو ہے۔ لاکھوں انسانوں کا حق خود ارادیت ختم کیا گیا ہے، ان کے آئینی اور قانونی حق جو ہے اس کو ختم کیا گیا ہے۔ یہ ہیومن رائٹ ایشو ہے، اور
اور ہیومن رائٹ ایشو اتنی جلدی ختم نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے, ہم جو انڈیا نے وہاں جو کانسٹیٹیوشنل تبدیلیاں کی ہیں وہ ظاہر ہے اس کی پوری دنیا میں کوئی ستائش نہیں ہوئی, وہ غلط ہے, وہ آئینی طور پہ غلط ہے, وہ انڈیا کی اپنی کمٹمنٹ کے اگینسٹ ہے. لیکن ہم نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ کشمیری جو ہیں ان کو حق ملنا چاہیے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملنا چاہیے. یہ انسانی حقوق کا ایشو ہے. اس کو ہم نے اسکالرلی فورم پہ بھی بتانا ہے, اس کو ہم نے جو ڈپلومیٹک فورم ہے ان پہ بھی بتانا ہے, اس کو ہم نے ایکیڈیمک پبلیکیشنز میں بھی بتانا ہے, اس کو ہم نے میڈیا پہ بھی بتانا ہے. تو یہ وار ہے جو ہم نے لڑنی ہے, جو پاکستان کی پروفیسریٹ نے لڑنی ہے, جو پاکستان کی یوتھ نے لڑنی ہے, جو پاکستان کے جرنلسٹ نے لڑنی ہے, اور جو پاکستان کے ایجوکیٹڈ اور ان ایجوکیٹڈ سب نے لڑنی ہے. تو یہاں یہ بات کلیئر رہنی چاہیے کہ ہماری جنگ کوئی نہیں لڑے گا, ہم نے خود جنگ لڑنی ہے. اور وہ یہ ہم نے کو آج سے 500 سال پرانے طریقے نہیں استعمال کرنے کہ ہم گن لے کے فوٹو کھنچوائیں کہ کشمیر آزاد ہوگا. ہم نے جو ماڈرن پروپیگنڈا کی ٹیکنیکس ہیں ان کو یوز کرنا, یس, اور جو انٹرنیشنل پبلک سفیئر ہے اس میں اپنی پریزنس شو کرنی ہے. سر, اب تک ملک پاکستان کی ریاست کی سطح پہ کیا پالیسی رہی ہے اور کیا آپ اس کو ناکام گردانتے ہیں کہ ابھی تک ہم اس ایشو سے نکل ہی نہیں سکتے؟ نہیں, میں ناکام بالکل نہیں گردانتا. اسٹیٹ آف پاکستان دیکھیں, سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہے. جتنی بھی ہماری سیاسی حکومتیں آئی ہیں اسٹریٹجی میں فرق ہو جاتا ہے, لیکن کوئی بھی سیاسی حکومت کشمیر کاز جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتی, نہ پہنچانا چاہتی ہے, کیونکہ اس کی روٹس عوام میں ہے نا. کوئی سیاسی حکومت کس طرح جو ہے وہ اس کاز سے پیچھے ہٹ سکتی ہے, یہ غداری کے الزام اپنی جگہ ہوتے ہیں. پریزنٹ حکومت بھی میں سمجھتا ہوں انہوں نے جتنا ہو سکا انہوں نے کیا, اس سے پہلے والی حکومتوں میں نے کیا. ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کردار بڑا جو ہے قابل ستائش ہے. جس ڈائمنشن میں ہمارے ایکیڈیمیا نے اچھا اس پہ کام کیا, لیکن ایشو یہ ہے اٹس اے کمپٹیشن. دیکھیں نا, یہ کوئی جسٹ خیر و برکت کی بات تھوڑی ہے کہ میں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا, میں نے کہا یا اللہ کشمیر جو ہے آزاد ہو جائے, یا ہم یہ سوچتے رہے کہ کبھی کسی کافر کو جنت نہیں ملی کیونکہ کافر جنت کے لیے کوالیفائڈ نہیں کیا جاتا, تو آٹومیٹکلی کشمیر کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم کوالیفائڈ ہیں اس کے لیے. یہ ٹھیک ہے, ترانوں کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن جب میدان عمل میں آپ آتے ہیں تو ہمیں جسے کہتے ہیں میدان حرب میں پھر آپ کے اوزار اور آپ کی ٹیکنیک اور آپ کی بہادری کام دیتی ہے. اور وہ اوزار آج کل ٹیکنیکس ہی ہوں گی نا ہماری. یس, وہی تو میں نے کہا ہے نا. دیکھیں نا, کسی زمانے میں تلوار تھی, کسی زمانے میں پتھر تھا, کسی زمانے میں عام AK-47 آیا, پھر کلاشنکوف آئی, پھر انتہائی سوفسٹیکیٹڈ گنز اور ایئر کرافٹس آئے, اور اب آئیڈیاز. ٹھیک ہے, یو رائٹ بکس, یو گیو انوویٹیو آئیڈیاز, یو کنونس انٹرنیشنل پبلک سفیئر. کئی 100 دن ہو گئے ہیں کشمیر. دیکھیں, میں عرض کروں, جو انٹرنیشنل پبلک سفیئر ہے وہ کیا ہے؟ انٹرنیشنل پبلک سفیئر عالمی ادارے, عالمی جو اوپینین فارمولیشن کے جو انسٹیٹیوشن ہے, جو سپیس ہے, وہاں لوگوں کو ہم نے بتانا ہے. اور وہاں یہ دیکھیں, بعض کا گفتگو بڑی لوگ عجیب کرتے ہیں کہ عالمی سامراج سویا ہوا ہے. سویا یا جاگتی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ عالمی معاملات میں قوت پہ فیصلہ ہوتا ہے. آپ کتنی قوت سے اپنے آئیڈیاز کو جو ہے نا وہ پہنچاتے ہیں, اور آپ کی ہائی مورل گراؤنڈ کتنی ہے. ہماری یوتھ نے یہ ثابت کرنا ہے آل اوور دا ورلڈ کہ ہم مورل اعتبار سے, ہم ہیومن رائٹ اعتبار سے وہی اسٹینڈ آن ہائی مورل گراؤنڈ. ٹھیک ہے, جب آپ ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں تو
پھر ہی آپ کی بات سنی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں نا, انڈیا جو ہے اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے بگیسٹ اینڈ لارجسٹ ڈیموکریسی, لیکن پچھلے 1 سال میں جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اس وجہ سے سنیں نا, دیکھیں نا, ان کا سٹیچر کم ہوا ہے. تو یہ اپنے کوئی بھی ملک اپنے چہرے کو بگاڑتا ہے تو وہ اخلاقی طور پہ وہ مورل سٹینڈنگ اس کی کم ہوتی ہے. ہمیں انڈیا سے لرن کرنا چاہیے. حالانکہ دیکھیں نا, ہم سے کئی گنا وہ بڑا ملک ہے, ان کے وسائل بے شمار ہیں, لیکن جب انہوں نے ایک غیر ذمہ دار حرکت کی, ایک میں سمجھتا ہوں اٹس اے کرائم کہ کانسٹیٹیوشنل میوٹیلیشن کیا انہوں نے جو کشمیریوں کے خلاف, ٹھیک ہے, اور عالمی سطح پہ ان کو ایک نیگیٹو پراپوگنڈا ملا ہے, ٹھیک ہے, نیگیٹو. جی بھارت میں بھی آوازیں اٹھی ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے نا, ہمیں نے احتیاط کرنی ہے. دیکھیں 21st سینچری میں کسی فرد کا یا کسی نیشن کا کنڈکٹ جو ہے وہ چھپا نہیں رہتا. تو میرا یوتھ کے لیے یہ پیغام ہے کہ صرف اپنے کیریئر نہیں بنانے, آپ کو ملک کے کیریئر کا بھی فکر ہونا چاہیے. قوم کی جنگ لڑنی. یس, قوم کی جنگ لڑنی ہے, آئیڈیاز کی جنگ لڑنی ہے, علم و ہنر کی جنگ لڑنی ہے, اور کردار کی جنگ لڑنی ہے. اگر دیکھیں نا, اگر کوئی ہمارا جو نوجوان ہے باہر جاتا ہے, بڑی اچھی ڈگری لیتا ہے, بڑا اس کا انفلوئنس ہے, اچھی جاب لیتا ہے, وہ مالی اعتبار سے بہتر ہے, آئیڈیاز کے اعتبار سے بہتر ہے, تو وہ کسی فورم پہ بات کرے گا, اس کا امپیکٹ ہوگا. اس کے لیے ڈیزگنیٹڈ ایمبیسیڈر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ کسی ملک میں جا کے اس کے قوانین کا احترام نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, وائلیشن کرے گا, ویلفیئر سسٹم سے پیسے لے گا, تو اس کی کون بات سنے گا؟ ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری یوتھ پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری, کیونکہ یوتھ ہماری فورس ہے, یوتھ ہمارا ایسٹ ہے, اور یوتھ نے یہ چیزیں حل کرنی ہے. پاکستان بنانے میں بھی یوتھ کا جو ہے وہ بہت بڑا کردار تھا. سر پچھلے کئی ماہ سے دیکھیں تو جو ہے کشمیر میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی بہت دیر سے وہاں پر جو ہے وہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے, لیکن کشمیری عوام کے جو حق خود ارادیت کی آواز تھی اس کو دبایا نہیں جا سکا. اب پچھلے تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا وہاں پر کرفیو نافذ ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مودی سرکار اب بھی جو ہے ان کی آواز کو دبا لیں گے؟ دیکھیں, اگر ہم تاریخ کو دیکھیں, گزشتہ 5000 سال کی جو ریٹن ہسٹری ہے, کبھی بھی کوئی حکومت کتنی بھی اس کے پاس فائر پاور کیوں نہ ہو, ملٹری کی جسے بریوٹل پاور کہتے ہیں, بریوٹ فورس جو ہے وہ انسانوں کو نہیں دبا سکتی. یہ صرف ان کی ڈٹرمینیشن کو انکریز کر سکتی ہے. اٹس اے کاؤنٹر پروڈکٹیو. جتنا آپ دبائیں گے اتنا یہ فورس کے ساتھ آئے گی نا, ٹھیک ہے نا جی. تو دیکھیں, جو انڈین سٹیٹ ہے, جو انڈیا کی اس وقت ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے, وہ تو بڑی آبویس ہے, وہ تو ڈسکریڈٹ ایک اینٹی ہے. اس پہ تو ان کی اپنی عدالتیں, ان کے اپنے لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے, ان کی اپنی سول سوسائٹی اعتراض کر رہی ہے. تو وہ تو آبویس سی بات ہے کہ وہ جتنے مرضی کرفیو لگا لیں, جو مرضی کر لیں, اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں نا, جب لاسٹ ایئر سے انہوں نے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ہے اور جس طرح انہوں نے کشمیر کو انیکس کیا ہے, تو وہ کیا پرابلم ختم ہو گیا یا زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا؟ ہے نا, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے نا. جتنا آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے وہ علیحدہ بات ہے کہ مودی کی اپنی لوکل پالیٹکس ہے, وہ لوکل رائٹسٹ کا ووٹ لینا چاہتا ہے, جو بھی ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. لیکن کشمیر کا میرا خیال ہے, کیونکہ دیکھیں کشمیریوں نے بزدلی نہیں دکھائی, انہوں نے اپنا میٹل شو کیا ہے, انہوں نے قربانیاں دی ہیں, وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اب یہ ہمارا بھی امتحان ہے, صرف ہم نے نعرے اور ترانے نہیں پڑھنے بلکہ کنکریٹ کام کرنا ہے. اور کیا کام ہے وہ؟ ریاست اپنی جگہ کام کرتے ہیں, ہمارے جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. دیکھیں اننیسیسری ایک رواج بن گیا جی ہماری ڈپلومیسی کچھ نہیں کر رہی. وہ جتنا ہو سکتا ہے
جتنا ہمارا پروفائل ہے اس کے مطابق وہ بہت کام کر رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ لاکھوں نوجوان جو پوری دنیا میں پاکستان کے پھیلے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا جو رول ہے اس کو مضبوط بھی کرنا ہے اور مربوط بھی کرنا ہے۔ بھارت کی جارحیت کو دنیا کو دکھانا ہے نہیں، اور مزید دیکھیں بھارت کی جارحیت کو بھی دکھانا ہے، کشمیریوں کے رائٹ کو آئینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اور انسانی اعتبار سے ہائی لائٹ کرنا کہ دے آر ممبرز آف ہیومن سویلائزیشن، اور اگر ان لاکھوں کروڑوں لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، ان کی سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ڈینائی ہوتا ہے، تو پھر دنیا میں امن نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز ہم نے بتانی ہے۔ اور جو پاکستان کے خلاف گزشتہ 30 سال سے ایک نیگیٹو پراپوگنڈا ہوا ہے، دیکھیں نا دنیا کے بہت سے کیپٹلز میں عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کوئی ان کی آرمڈ ہیلپ کر رہا ہے، کوئی دہشت گردی کر رہا ہے، یہاں سے بارڈر کراسنگ ہو رہی ہے، یا کراس بارڈر جو ٹیررزم، اس طرح کی جو نیگیٹو اور لغو قسم کی ٹرمز ایجاد کی گئیں، ہم نے ان کو ریفیوٹ کرنا ہے، اور ان کا ان کی جو فیک کریکٹر ہے، جو ان کی غلط اور حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، اب یہ منترا بڑی تواتر کے ساتھ گزشتہ 30 سال سے بیان کیا گیا انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے، تو ہم نے یہ بتانا ہے انٹرنیشنل آڈینس کو کہ دیر از نو کراس بارڈر ٹیررزم۔ یہ فریڈم فائٹرز جو ہیں کشمیری، یہ ان کی اپنی سٹرگل ہے، ٹھیک ہے، ہم ضرور ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن اخلاقی طور پہ کر رہے ہیں، سفارتی طور پہ کر رہے ہیں، اور ایک ہیومن رائٹ جو ہے وہ اس کی زیادہ اہم ڈائمنشن ہے۔ سر ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے۔ مایوسی پھیلانے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سال میں آپ ایک دن کھڑے ہو کے نعرے لگا کے تو آپ کیا اس طرح کشمیر آزاد کروا لیں گے؟ اصل مقصد کیا ہے کہ ہم 5 فروری ہر سال کو ایک دن ہم نے مختص کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس دن ان کے ساتھ یکجہتی کرنی ہے؟ دیکھیں یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کیونکہ کشمیر آزاد نہیں ہو سکا تو اب ہم یہ یکجہتی بھی چھوڑ دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قومیں اپنے آئیڈیلز بڑی دیر کے بعد بھی حاصل کر لیتی۔ مثال کے طور پہ میری عرض سنیں، کوئی پاکستان ایک دن میں بن گیا تھا؟ سر سید نے کب سٹرگل شروع کی تھی؟ یس، شیخ احمد سرہندی کب سٹرگل شروع کی تھی؟ تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جو ہے ایک جو تحریک ہے، ایک جو موومنٹ ہے، ایک آئیڈیولوجیکل موومنٹ ہے، وہ ایک دن رزلٹ نہیں آئے تو دوسرے دن ہم کہیں جی ناکام ہو گئی، اس طرح کی بات نہیں ہوتی۔ یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں ان میں کوئی یس نو کا نہیں ہوتا آپشن، یا فیلئر سکسیس اور فیلئر کا آپشن نہیں ہوتا، اٹس مور دین دیٹ، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے بہت لوز کیا گزشتہ 1 سال میں مورل گراؤنڈ پہ، قبضہ ان کا ہے کشمیر پہ، لیکن دنیا کا ان کا کوئی بھی ڈپلومیٹ بڑے واضح یہ پوزیشن نہیں لے سکتا کہ پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ اخلاقی اعتبار سے آلریڈی بڑے لو گراؤنڈ پہ چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں دیکھیں، جب آئیڈیاز کی وار ہے تو یہ تھوڑا ہونا ہے کہ ایک دن ایک قوم نے ہاتھ کھڑے کر دینے ہیں جی ہم جیت گئے، ایک نے کہنا ہے ہم ہار گئے اور معاملہ ختم اور سب کچھ شروع، مطلب ایسے تو نہیں ہوتا نا، یہ پروسیس ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہسٹری کا ایک دھارا ہے، یہ ایک جسے کہتے ہیں ایک سیولائزیشنل پروسیس ہے، یہ چلتا ہے۔ دیکھیں نا سر سید نے کہا کہ پڑھیں، ماڈرن تعلیم حاصل کریں، پاکستان اس دن بن گیا تھا، ہے نا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی، ہم نے انگریزی نہیں پڑھنی، ہم نے جو ہے ماڈرن ایجوکیشن نہیں لینی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ سر سید نے کوئی پاکستان کا نام نہیں لیا تھا، لیکن 2 نیشن تھیوری میں سر سید کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو ایسے ہے کہ
اس وقت جو انڈیا نے ایکٹ کی ہے، میرا خیال ہے گزشتہ 1 سال میں جتنے انہوں نے ایکٹ کیے ہیں وہ سارے کشمیر کاز کو مضبوط کر رہے ہیں. ایون دیکھیں جو امریکہ کی لیڈرشپ ہے، اب نئی لیڈرشپ، انہوں نے بھی کوئی انڈیا کے اس فیصلے کی تحسین نہیں کی جو کانسٹیٹیوشنل انہوں نے کی. ہاں، بھارت یہ سمجھتا تھا کہ اس کے امریکہ کے ساتھ جو ہے تعلقات وہ بہتر ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے تو اس کو ایک آئینی صورت میں ڈھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ الٹا ان کے گلے میں پڑے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے بھائی کہ غلط کام خواہ ریاست کرے یا فرد کرے، ٹھیک ہے نا جی، اسمبلی کرے یا کوئی فورم کرے، وہ غلط ہی ہوتا ہے. وہ غلط کام کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ ان کا آئینی جو پروسیس ہے وہ ٹھیک ہو، بٹ آؤٹ کم از رانگ. ٹھیک ہے، آپ نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے اپنی ہی کانسٹیٹیوشنل ٹریڈیشن کو جو ہے نلیفائی کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور کنٹراڈکٹ کی ہے. اور آپ کے ان لوگوں نے جن کے لیے آپ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. حالانکہ انہوں نے کیا چورن بیچا تھا کہ وہ جی انڈیا کا حصہ بن جائے گا، وہاں ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، انٹیگریشن ہو جائے گی، ایز اف دے آر ڈائنگ فار دیئر انٹیگریشن ود انڈیا. دے ڈونٹ لائک اٹ. وہ پروجیکٹ کیا کرتے کہ یہ پہلے آئسولیٹڈ تھے، ہم نے کانسٹیٹیوشنل پراپر رائٹ. دے ڈونٹ لائک دا رائٹس. کہتے ہیں ہم اپنے ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل اینٹی. ویسے چاہیے سمپل سیدھی سی جو بات ہے کہ سر 70 سالہ بوڑھے علی گرانی کا پوری قوت سے آزادی کا نعرہ لگانا اور فالج زدہ یاسین ملک کا نظر بندی کے باوجود ثابت قدم رہنا، ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ آبویس ہے جی کہ یہ وہی پیغام ہے. اگر ہم غزوہ بدر کا پیغام دیکھیں، 313 لوگ تھے. یہ کیا چیز ثابت کرتی ہے؟ یہ وہ جو کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. بات یہ ہے کہ آئیڈیاز کی جنگ میں بازو تھوڑے گنے جاتے ہیں. جنگ بدر میں بازوؤں اور تلواروں کی لڑائی نہیں تھی، جذبے کی اور آئیڈیالوجی کی لڑائی تھی. ٹھیک ہے، اب بھی کشمیری اگر دیکھے جائے تو ان کے پاس کوئی حریت، وہ کوئی عسکریت یا ملٹری پاور تو ہے ہی نہیں ان بیچاروں کے پاس. جذبہ ایمانی ہے جس کے ساتھ جذبہ ایمانی ہے، کمٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے دیکھیں انسان کی سب سے جو قیمتی متاع ہوتی ہے وہ اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کشمیری اپنی آئیڈینٹی رکھنا چاہتے ہیں، انڈیا ان کو آئیڈینٹی نہیں دے رہا. یہی جھگڑا. بالکل سر. یہ دیکھیں کئی لوگ اس کو غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پانی کا جھگڑا ہے، یہ سرحدوں کا جھگڑا ہے. نو، اٹس اے وار آف آئیڈیالوجی، اٹس اے وار آف آئیڈینٹی، اٹس اے وار آف ہیومن رائٹس، اٹس اے وار آف سپریشن. تو جو اگر سپریشن جتنا انڈیا جتنی سپریشن کر لے، سائنٹیفک اسٹڈی کر لے. میں انڈین اکیڈمیشنز کو چیلنج دیتا ہوں، میں ایک اکیڈمیشین ہوں. میں جو جتنی انڈیا کی یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلر کو چیلنج، سائنٹیفک اسٹڈی کر لیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے کیا آپ کشمیر کے مسئلے کو سپریس کر سکیں، اس کو سالو کر سکیں. کوئی فیئر مائنڈڈ شخص یہ نہیں کہے گا کہ کشمیر کا مسئلہ سالو ہو گیا. جی کشمیریوں کو انٹیگریشن چاہیے تھی، کلچرل انٹیگریشن، نیشنل انٹیگریشن. کیا اب کشمیریوں کو جلدی ویزے مل جائیں گے؟ اور کشمیریوں کی ڈیولپمنٹ، وہ علی گیلانی نے کہا تھا کہ انڈیا اگر یہاں سونے کی سڑکیں بھی بنا دے تو مسئلہ حل نہیں ہونا. اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی نا. ہاں، اس نے کہا تھا یہ جو ہے لوگ کی جو سڑکیں بناتے ہیں، پتھروں کی سڑکیں، یہ سمجھتے ہیں اٹس اے ڈیولپمنٹل ایشو. اٹس ناٹ ڈیولپمنٹل ایشو، اٹس ایشو آف آئیڈینٹی آف اے نیشن. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، آپ نے وائس چانسلر یونیورسٹی آف اوکارا پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریا ذاکر صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جس طرح پوری کشمیری قوم ایک قوم بن کے عالمی سطح پہ اپنا مقدمہ لڑ رہی ہے، ہمیں بھی پوری قوم ہو کے آئیڈیاز میں اخلاقی طور پہ آئینی اعتبار سے ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کو ان کا مقدمہ جو ہے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے عالمی سطح پہ اقوام متحدہ میں بھی لڑنا ہے.
किसी की जंग कोई नहीं लड़ता, जिस तरह कश्मीरी अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं, हम भी उनका साथ उसी तरह देंगे। और हमारे नौजवान को आज आइडियोलॉजी में, अपने आइडियाज़ में, अपनी एजुकेशन में आगे जाना होगा, ताकि वो मसला कश्मीर को और अपने माफी ज़मीर को आलमी सतह पे उजागर कर सकें। उन्होंने इस मौका पर जो है वो वाज़ेह पैगाम दिया भारत को भी कि वो अपने मज़ालिम से, कश्मीर में जितने भी मज़ालिम कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अरादत की आवाज़ को नहीं दबा सकते। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।